الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ سواک عند حلول حادث العمم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہمیں اس بابرکت اور پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کا انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی میری شرکت کو قبول فرما کے اللہ ہمیں دونوں جہان میں عزت نصیب فرمائے، دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس بزم میں کثیر تعداد میں اہل علم جلوہ گر ہیں اور صدارت فرما رہے ہیں امیر جماعت اہل سنت حلقہ راولپنڈی جناب حضرت علامہ مولانا حافظ نذر محمد نقشبندی صاحب زید شرفہ، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مبین علی شاہ صاحب زید شرفہ، آپ بھی جلوہ فروز ہیں۔ برادرم حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب آپ موجود ہیں، حافظ محمد راشد اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب، حافظ محمد عظمت صاحب بھی تشریف فرمائے، حافظ غلام مجتبی صاحب ہیں، اور آپ کی مسجد کے امام و خطیب، میں ذاتی حیثیت میں آپ کے علم سے بہت زیادہ متاثر ہوں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد جوید نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل علم کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، ہمیں ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محفل کا عنوان جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ اہل سنت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق نبیوں کے بعد اگر کوئی مقام مرتبہ ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور اسلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کی خدمات جو دین اسلام کے لیے ہیں اس کے بدلے میں میری پوری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت بھی کرے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے، سبحان اللہ۔ جامع صغیر کے اندر ایک روایت موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جامع صغیر یہ حدیث کی کتاب ہے، اور امام سیوطی وہ مصنف ہے جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور فضائل الصحابہ کے نام سے کتاب لکھی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم ہے جن کو اس دھرتی پر رہتے ہوئے رب نے اپنے جلوے عطا فرمائے ہیں۔ پوری روئے زمین کا 2 مرتبہ پیدل چکر لگایا ہے، پوری روئے زمین کا کتنی مرتبہ؟ جو اس وقت روئے زمین آباد تھی اس کا پیدل چکر لگایا ہے حضور اسلام کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے۔ یہ میں ضمناً ایسی باتیں آتی ہیں میں لازمی طور پر ذکر کرتا ہوں، ہمیں قرآن حدیث کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے مصلی پر کھڑے ہونے والا امام ایسے نہیں ہے جو ایک کو بند کر کے نا بس آواز ٹھیک سے دیتے ہیں۔ ہمارے محدثین بڑی محنت کرتے ہیں، آپ کو لکھی ہوئی ایک کتاب میں 1200 حدیثیں ایسے مل جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے 1200 حاصل کیسے کی ہیں، یہ کیسے جمع کی ہیں، کتنی محنت کی ہے۔
حضور علیہ السلام کا تو ایک صحابی مدینہ طیبہ سے ملک شام میں ایک حدیث لینے کے لیے چلا گیا، اور جا کر مہینوں کا سفر ہے جی، گھوڑے پر کر کے گئے اور وہاں پہنچے ہیں تو وہ پودوں کو پانی لگا رہے تھے جن سے انہوں نے حدیث لینی تھی، انہوں اتر کے پانی بھی نہیں انہوں نے گھر پیتا، اور کہا جی آپ نے حضور علیہ السلام کا فرمان آپ کے پاس تھا تو میں اتنی دور سے آیا ہوں، مجھے خدشہ تھا کہ آپ دنیا سے چلے ہی نہ جائیں، تو آپ مہربانی کریں۔ ان کا بیٹھیں جی اتنی دور سے ہے، کو کھانا پانی تو ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم کھانے کے لیے نہیں آئے نہ پینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں حضور کا فرمان سنائیں۔ امام احمد بن حنبل جنہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے حق کی خاطر، جیل برداشت کی ہے اور بڑی مشقتیں ہیں جی، بڑی مشقتیں۔ ان کا ایک شاگرد ہے شیخ عزیز الدین، اور بعض نے عز الدین بھی لکھا ہے۔ ان پر پابندی تھی، بادشاہ وقت نے پابندی لگائی امام احمد بن حنبل پر کہ جی آپ مدرسہ نہیں کھول سکتے ہیں، آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں، شاگرد نہیں پیدا کر سکتے آگے۔ تو یہ اپنے گھر میں تھے، وہ بڑی دور سے آئے، پتہ ان کو چلا کہ اتنا بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کو، ان سے حدیث پڑھنی چاہیے۔ اچھے استاد کی تلاش میں لوگ ہمیشہ ہی سرگرداں رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں، اچھا استاد مل جائے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی تلاش میں جب آئے تو پتہ چلا بادشاہ وقت نے پابندی لگائی ہے، وہ گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ اب جس نے حاصل کرنا ہے، دیکھو جی جن مدرسوں میں ہم پڑھتے ہیں یہاں تو قلین بچھے ہوئے ہیں، یہاں ٹیلیں فرش ہیں، اے سی ہے اور ہیٹر ہمیں ملتے ہیں، ساری سہولیات ہیں، اس کے باوجود ہمارے لوگ دین اور علم دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علم جنہوں نے پڑھا جو آج تک ہم تک پہنچا، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من سارا بالعلم حیا لم یمت ابدا، جس بندے کو علم زندہ کر دے اسے کبھی موت مار نہیں سکتی ہے، موت نہیں مارتی ہے۔ امام بخاری کو عرصہ ہو گیا ہے لیکن امام بخاری ہر بندے کی زبان پر ہے، علم زندہ کر دے موت اسے مار نہیں سکتی۔ شیخ عز الدین نے کہا جی اب لباس پہنا فقیروں والا اور ایک کشکول ہاتھ میں اٹھا لیا تاکہ پتہ لگے کہ یہ منگتے ہیں۔ اس گلی کے باہر بھی پہرا تھا جس گلی میں امام احمد بن حنبل کا گھر تھا، یہ مانگنے والا لباس پہن کر اسی گلی کے اندر آ گئے اور صدا لگائی۔ وہ جب باہر آئے انہوں نے کہا گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں، حضور کا فرمان ہی سنا دو۔ سنو جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ شاید نئے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں مجھ پر پابندی ہے، میں پڑھا نہیں سکتا، آپ کو حدیثیں کیسے پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا جی میں کون سا مدرسے کا طلبگار ہوں، مجھے تو فرمان حضور کے چاہیے، اینج لبے جائیں گے لبے، کیوں جی اینج بھی سجن واہ واہ تھے، اینج بھی سجن واہ واہ، کسے طریقے مل جائے جی، ہمیں تو فرمان رسول سے غرض ہے، آپ یہاں کھڑے کھڑے ہی عطا فرما دیں۔ ان کا اب کھڑے کھڑے کیسے دیں؟ انہوں نے کہا جی میں روز آؤں گا، اس طرح مانگنے والا لباس ہوگا، ہاتھ میں کشکول ہوگا، آ کر صدا لگاؤں گا اللہ کے نام پر کچھ دیں۔ تو آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، تو اسی روزانہ دیا 2-3 حدیثاں سنا لیا جی میرے پیسے پورے ہو جانے، کیوں جی 2500 حدیثیں انہوں نے ایسے پڑھ لی، کنیاں جی 2500۔ تو اسی ناراض نہ آیا جی میں اگر 35-40 سال کا بھی منڈا تو کھڑا کرنا انہوں ساری زندگی 35 حدیثاں بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، 35 حدیثیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں، نماز کے 30 واجبات یاد نہیں ہیں، نماز کے 7 فرائض پتہ نہیں ہیں، 6 شرطیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ساری زندگی۔ جنہوں نے 2500 حدیثیں ایسے پڑھ لی، اور وہ پھر امام احمد بن حنبل نے بادشاہ سے کہا تھا، آپ نے کہا تھا تو پابندی ہم پر لگا رہا ہے، تو نے تو کبھی مٹ جانا، یہ کرسی خالی بھی ہو جائے گی، لیکن جس سیٹ پر ہم بیٹھے ہیں وہ سیٹ قیامت تک قائم رہنی ہے، تو نہیں ہوگا ہم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جب مشرف نے زور ڈالا نا کہ انہوں نے کہا میں مولوی تھوڑے مدرسے بند کر دیاں گا، تو مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدرسہ ان 4 دیواری اور ان اینٹوں اور یہ پلستر اور ٹیلوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ نام ہے عبدالقیوم ازہروی کا، یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی پڑھائے گا، مصطفیٰ کے غلام آ کے پڑھ ہی لیں گے۔ اور ایک اگلی تاریخی بات ان کا مشرف ایتھے تو نہیں رہنا، عبدالقیوم ازہروی نے قیامت تک ایتھے ہی رہنا ہے۔ تو یہ ہمارے اہل علم ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے 2500 حدیثاں پڑھائیاں جی، وہ بادشاہ چلا گیا، بعد میں رب نے جب نیک بھیجا وہ اعزاز عزت کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو مدرسے کی سیٹ پر لایا۔ اس دن امام احمد بن حنبل نے شیخ عزیز الدین انہوں نے ساری کلاس جو پیچھے اٹھا گئے تھے اپنے کول سجے پاسے بایا، اور دوجے شاگرداں اعتراض کیتا کہ ان کا حضور اسی پڑھ دے رہے، اسی سینئر شاگرداں، اے پچھلیاں سیٹاں ساڑھے واسطے، اگلی سیٹ ہے نا واسطے، کیوں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو وفادار ہوتے ہیں ان کا اعزاز یہی ہوتا ہے، جب بادشاہ نے پابندی لگائی تم گھروں میں بیٹھ گئے، یہ مانگنے والا فقیروں کا لباس پہن کر بھی میرے پاس حضور کی حدیثیں پڑھنے آتا رہا۔
آج تو اعزاز ان کا ہے، آج تو اعزاز ان کا ہے۔ حدیثیں ایسی نہیں، امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے جی حدیث پاک، وہ فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، ابو بکر اور عمر کی محبت جس سینے کے اندر ہے وہ مومن کا سینہ ہے، اور جس سینے کے اندر اس کا بغض ہے ان دونوں کا، وہ سینہ کسی محب کا، ایمان والے کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ بغض رکھنا کسی مومن کا کام نہیں، وہ کافر ہی ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے جو ان سے بغض رکھے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والزکاۃ والحج ومن ابغض واحدا منہم فلا صلاۃ ولا صیام ولا حج یحشر یوم القیامۃ من القبر ہی الی النار۔ اللہ نے مسلمانوں پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ایسے ہی فرض کی ہے جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور کوئی ایک چیز کا بھی اگر بغض رکھے گا ان میں سے، ایک ہستی کے سینے کے اندر ایک ہستی کے لیے بغض ہے، اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ روزہ کرے گا، نہ حج کرے گا، قبر میں اٹھے گا بھی اللہ اٹھتے ہی حساب کتاب نہیں لے گا، اسے پکڑے گا اور جہنم میں ہی پھینک دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی محبت اتنی ضروری ہے، ان لوگوں کی محبت بولو یار اتنی ضروری ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایمان لانے سے پہلے بھی، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، انہوں نے ساری زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ یہ ابھی اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تھے، ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم بتوں کے سامنے جھکنے کے لیے جاتے، جب سے صدیق میرے پیٹ میں آیا میں بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی، یہ مجھے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا، مجھے جھکا ہی نہیں جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کے گروہ ہیں نا، محلے ہیں، اور آپس میں یہ مل کر رہتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں، روحوں کے بھی اللہ نے گروہ، محلے اور آپس میں تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ جو جس محلے کا وہاں پر ہوتا ہے، رب اس دنیا میں بھی اسے وہی محلہ، وہی گروہ، وہی دوست عطا کرتا ہے، جن کی دوستی وہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اگر میں قسم اٹھا کے کہوں کہ اس دھرتی کی جس مٹی سے میرے رسول کریم کا بدن اللہ نے تخلیق فرمایا، اسی مٹی سے صدیق اور حضرت عمر کا بنایا تھا۔ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہوں تو میں اپنی قسم میں بالکل سچا ہوں، میں اپنی قسم میں بالکل سچا ہوں۔ اس کی شرح میں علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی رسول کریم علیہ السلام کے بدن کے لیے رب نے منتخب فرمائی، اسی مٹی سے اللہ نے میرے صدیق کو وجود عطا فرمایا، اسی مٹی سے عطا فرمایا۔ اور وہ مٹی بالاتفاق تحقیق اہل سنت کے علماء کی، وہ فرماتے ہیں جس مٹی سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بنایا ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ عرش الہی بھی مخلوق ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو گروہ ہے، محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے خود ہی پوچھا تھا صدیق تجھے وہ بات یاد ہے؟ آپ نے کہا جی کون سی؟ حضور نے فرمایا جو عالم ارواح میں ہم نے کی تھی۔ عالم ارواح میں کی ہوئی باتیں حضور حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کرواتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا حاذانی سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین من الاولین والآخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں ان دونوں ہستیوں کو دیکھو، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، اللہ نے ان کو جنتی بوڑھوں کا سردار بنایا ہے۔ نبیوں رسولوں کے علاوہ اولین اور آخرین میں سے جتنی کائنات کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی سرداری کا تاج ان دونوں ہستیوں کے سر کے اوپر ہوگا، ان کے اوپر ہوگا۔ اور مسند الفردوس کی روایت ہے، امام دہلوی نے لکھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر منی وانا منہ و ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہے اور میں ابو بکر سے ہوں، ابو بکر میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہوگا، آخرت میں بھی بھائی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اور ان کے فضائل اور مناقب میں آج کیونکہ جنگ چھیڑی جاتی ہے، ایک کہتے ہیں جی علی کو زیادہ مانو، جناب صدیق اکبر
کا مرتبہ کم ہے معاذ اللہ. میں کہتا ہوں تم علی کو مانتے ہو, علی کی نہیں مانتے, علی کی نہیں مانتے. حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے حبیب نے, اللہ نے اور اس کے حبیب نے جس صدیق کو ہمارے مصلح کے لیے منتخب فرمایا, ہم نے اپنی حکومت کے لیے بھی کر لیا. آپ جب خلافت پر بیٹھے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک مرتبہ جو ہے تنہائی میں خود اپنے آپ سے مخاطب سے کہہ رہے, صدیق تیرے کندھوں پر بڑا بھاری بوجھ آ گیا ہے, تو نے کیا ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے تجھے پتہ نہیں ہے, یہ بڑی آزمائش ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ابو بکر جسے اللہ کا رسول آگے کرے دنیا میں کسی کی مجال نہیں اسے کوئی پیچھے کر سکے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ کا رسول آگے کرے اسے کوئی پیچھے کر سکتا نہیں. بولو, جسے اللہ کا رسول آگے کرے اسے کوئی پیچھے کر سکتا نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اس مقام کے حامل ہیں. مجمع الزوائد کے اندر امام حاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی نے کلمہ پڑھنا تھا نا, یہ اس وقت مسلمان ہوئے ہیں جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت صدیق اکبر خود لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں کہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے. اب صدیق اکبر کے لیے حضور کی محبت دیکھیں جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صدیق آپ اپنے والد کو کیوں لے کر آئے, آپ مجھے بتاتے ہم خود وہاں جا کر آپ کے والد کو کلمہ پڑھاتے. فوراً کہہ اٹھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں ہوں آپ ان کے پاس چل کر جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا, صدیق ان کے بیٹے کے دین متین پر اتنی خدمت کے احسان ہیں کہ حق بنتا ہے کہ یہ وہاں پر ہوں اور نبیوں کا امام خود چل کر جا کر انہیں عزت دے, کیونکہ اس کے بیٹے کے بڑے احسان ہیں, اس کے بیٹے کے بڑے احسان ہیں. دنیا میں حضرت صدیق اکبر وہ ہستی تھے جن کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی استعمال فرماتے جیسے اپنا ذاتی مال استعمال کرتے ہیں. کسی اور کے مال میں تصرف کرنا شرعی طور پر جائز, بولیے کسی اور کے مال میں شرعی طور پر تصرف کرنا جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں جس کے مال میں تصرف حضور فرما رہے ہیں تو آپ کا تصرف فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ صدیق اور میرے مال میں فرق کوئی نہیں ہے, صدیق اور میرے مال میں فرق کوئی نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. انہوں نے فرمایا من الرجال, میری مراد تو مردوں میں سے, مردوں میں کون ہے. آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کا باپ ہے. سبحان اللہ, مردوں میں عائشہ کا باپ ہے. دوستو جس سے حضور محبت فرمائیں جی, حضور علیہ السلام جس سے محبت فرمائیں, اللہ دیو بندے ہو تسی لڑائیاں کروا دیجئے. معاشرہ بہت دور چلا گیا ہے, اپنا ایمان بچائیں. حضرت صدیق اکبر کی محبت ایمان کا حصہ ہے, ایمان ہی کا حصہ ہے. آل سنت کا نظریہ آل حق کا نظریہ ہے. قیامت تک اگر حق کسی کے پاس ہوگا وہ آل سنت و جماعت کے عقیدے کے پاس ہے. جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ بات نہ کریں کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے عقیدے میں کمزوری کوئی نہیں, ہمارے عقیدے میں کمزوری کوئی نہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات ہی کوئی نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دیکھیں, آپ ان کے والد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صدیق تو مجھے آ کر بتاتا میں خود چل کر جاتا تیرے والد کو کلمہ پڑھانے کے لیے. کیوں جی, غلام مالکوں کے پاس آتے ہیں لیکن مالک خواہش کرتے ہیں کہ غلام اگر صدیق جیسا ہو اس کے والد کو کلمہ پڑھانا تو میں خود بھی چل کے چلا جاؤں. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے خطیب کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے اسلام کے لیے دعوت قبول کرنے کے بعد جس نے چوک میں کھڑے ہو کر دی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب خطبہ دیا تو لوگوں نے آپ پر حملہ کیا, آپ کو مارا, زد و کوب کیا, اور اتنا مارا کہ آپ کے رخسار سوج گئے, اور اتنے سوجے کہ ناک کے برابر ہو گئے, ناک کے برابر, پہچان نہ ہوئی کہ ناک کہاں ہے اور رخسار کہاں پر ہے. اتنا مارا. عرب قبائلی لوگ تھے, قبیلے والے جمع ہوئے, انہوں نے کہا کون ہے جس نے صدیق پر حملہ کیا, بدلہ ہم لیں گے. ادھر صدیق اکبر کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا جی بدلے تسی نہ لو, مجھے بتاؤ میرے حبیب کا حال کیا ہے, سبحان اللہ, میرے رسول کا حال کیا ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہیں. تو والدہ کچھ لے کر آئیں, بیٹے بیمار ہیں, آپ کو اتنا زد و کوب کیا گیا, کچھ نہ کچھ کھائیں.
सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया जी जब तक हुजूर का चेहरा अनवर नहीं देखता हलक से पानी का कतरा भी नहीं जाने दूंगा। तो जी खाना तो बड़ी दूर है, पानी का कतरा नहीं पीऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर वहां से जी दार अरकम में हुजूर अलैहिस्सलाम का डेरा था। दार अरकम की वो यूनिवर्सिटी है, वो दारुल इल्म, जिससे तैयार होने वाले अफराद जो हैं सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के हीरो नहीं हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे उन सब इंसानों में तारीख़ इंसानी अगर किसी लोगों पर नाज करेगी वो रसूल करीम के पढ़ाए हुए लोगों पर करेगी, पढ़ाए हुए करेगी। ये बात याद रखें, हमारे जो हीरो हैं वो सिर्फ इस्लाम के हीरो नहीं, वो तारीख़ इंसानियत के हीरो हैं। ये जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए ना, एक दिन बाद हिंदुस्तान हुआ तो पहली तकरीर गांधी ने जो अपनी कौम के साथ की तो वो खड़ा होकर कह उठा, उसने कहा कौम, ए हिंदू कौम, मुझे अफसोस है कि मैं समाजी अखलाकी अक़दार के तौर पर अगर नमूना पेश करूं तो मुझे हिंदुओं की तारीख में एक बंदा भी नहीं मिला कि जिसके तौर पर मैं कह सकूं कि मैं ऐसा किरदार अपनाऊंगा, मैं ऐसे हुकूमत चलाऊंगा, ऐसे सल्तनत संभालूंगा। मेरे पास एक हिंदू भी नहीं है जिसको किरदार के लिए पेश करूं। मैं अफसोस कर रहा हूं तुम्हारी कौम पर और साथ कह रहा हूं मैं मजबूर हूं ये कहने पर कि मैं अपने मुल्क को सिद्दीक अकबर और हजरत उमर के बनाए हुए कानूनों पर चलाऊंगा। वो कह रहा है नमूने के लिए मेरे पास सिद्दीक उमर के अलावा बंदा ही कोई नहीं है। आप और मैं क्या जाने जी, जो दुनिया जानते हैं उन्होंने पता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जितनी फतवाहत की हैं उनकी बुनियाद अगर कोई देने वाला है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला ने। सारी बुनियादें इन्होंने दी हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने ये वो हस्ती हैं कि जब इनको वो फिर उन्होंने दार अरकम के अंदर जो तैयारी करवाई है, लोग आज जदीद तरक्की देखकर बड़े हो जाते हैं जी, ये हो गया जी वो हो गया। दुनिया में जो तरक्की हुजूर के गुलामों ने की वो कोई नहीं कर सका। आपने मैंने मुंह मोड़ा इसलिए तरक्की की डोर उन लोगों के हाथ के अंदर है, वरना आप पढ़ लें। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था 400 साल पहले हमारा एक आलिम गुजरा है जिसने दुनिया में मसनूई चांद बनाकर आसमान पर तुलू कर दिया था, तुलू कर दिया था। ये सारा कोई साढ़े को लै रहे हैं। अफसोस कि हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक ज़िमनन बात आई है मैं कह देना चाहता हूँ। वो इंग्लैंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की, ईसाइयों ने सारे ईसाई दुनिया के उलमा जमा करके उन्होंने पादरी इकट्ठे किए थे। पादरी जमा किए, उन्होंने कहा जी दसो जी इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है उसकी कितनी तफसीरें लिखी हैं, कितनी वजाहत की है। पूरी ईसाई दुनिया से वहाँ पर लोग जमा हुए। पाकिस्तान का एक गुलाम था नबी अलैहिस्सलाम का, उसका नाम था डॉक्टर हमीदुल्ला। वो अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ शरीक हुआ। उसने कहा जी ऐसे दो गल्लां करने की मैंने भी इजाज़त दो। हैं हमारी हुकूमत ने नहीं भेजा कि इल्म का मैदान है जाओ जी मुसलमानों, ना। जिस कौम के विच एक बल्ले की कीमत 3 करोड़ रुपया लगे वो कौम तरक्की तो नहीं कर सकती है। हैं जिस कौम के अंदर अफरीदी के जूते की करोड़ों में कीमत लग जाए वो कौम, उस कौम में तो फिर ऐसे ही लोग पैदा होंगे। क्यों जी, उन्होंने की असी दसीए जी अहमद बिन हंबल कौन है, सिद्दीक अकबर कौन है। हम क्या बताएं, छक्कों पर अपना दिल न दें। और जिस कौम में नाचने गाने वालों पर कौमें अपना पैसा लुटा दें, उस कौम में नाचने गाने वाले तो पैदा हो सकते हैं, इल्म फजल वाले नहीं होते हैं। हाँ, दुनिया को इमाम गजाली याद है, इमाम गजाली के पीछे खड़ी हुई सल्तनत याद नहीं है। हाँ, इमाम गजाली ऐसे ही नहीं सामने मैदान में खड़ा रहा, पीछे बादशाह खड़े सन। उन्होंने कहा बादशाह तुहानू जिन्नियां किताबां दुनिया दे चाहिए असीं लिया के देंगे, मदरसा बनाओ तो हजूर दा दीन अगे पढ़ाओ, बाकी हर फिक्र तुसीं छड़ दो। हैं जिस कौम के पीछे हम भागना चाहते हैं ना, इनका कल्चर बहुत अच्छा है, इनका लिबास अच्छा है, इनकी सफाई अच्छी है। साढ़े मदरसे को 4 लोग आए, मुफ्ती साहब कोई मदरसे को देखकर पता क्या कहते हैं, उनके टेबल को सीटिंग को देखकर कहने लगे, उनका मुफ्ती साहब तुसी तो यूरोप ही बनाया है। सफाई देखकर मुफ्ती साहब कहते मैनू तुहाडे ते अफसोस है, तुसी दीनदार लोग जे, तुसी दीन पढ़े, तुम्हें सफाई देखकर मदीना याद नहीं आया, तुहानू यूरोप याद आया है। यानी मिसालें भी यूरोप की हैं। निज़ाम हुकूमत नबविया के अंदर लिखा हुआ है इतना मदीना तैयबा में सफाई का माहौल था कि सहाबी कहते हैं हम अपने घर से कच्ची मिट्टी की सड़कों पर अपने घर से बगैर जूते के मस्जिद नबवी तक जाते तो हमारे पाँव को नजासत का एक जर्रा भी नहीं लगता था।
اتنا صفائی کا ماحول ہے، جس قوم کو صفائی دیکھ کر بھی یورپ یاد آتا ہے، مدینے کی گلی یاد نہیں آتی ہے، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی یار؟ اپنے اسلاف کو نہ بھولیں، اپنے بڑوں کو نہ بھولیں۔ آپ لوگ ترقی کر جائیں گے جس دن آپ کو آپ کے بڑے یاد آ گئے، ہاں اس دن آپ ترقی کر جائیں گے۔ ہم نے جو لوگ تیار کیے ہیں ہمارے پاس، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا، گاندھی کہتا ہے میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے ہندوؤں کے اندر پیش کروں، یا صدیق اکبر ہے یا حضرت عمر ہے۔ 245 ملک ہے آپ کی دنیا کے اندر، 40% قوانین ان سارے ملکوں کے اندر بی آئی نے ہی لفظ بھی نہیں بدلے ان لوگوں نے، حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ انسانوں مثال دیں نہیں، یورپ میں بچہ پیدا ہو تو وہ خرچہ اٹھاتے ہیں سرکاری سطح پر، جب تک بچہ پڑھائی کے قابل نہیں ہوتا حکومت خرچہ اٹھاتی ہے، سرکاری چھٹیوں کے بل دیتی ہے۔ میں کہ ان کافروں کے سینے کے اوپر ان کی اپنی انجیل رکھ کے پوچھو کہ یہ قانون تم نے کہاں سے لیا، وہاں کے بند کر کے جس کا نام لیں گے وہ نام حضرت عمر فاروق کا ہوگا۔ یہ سارے قانون ان کے دیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی سنے تو پھر ہے، کوئی سمجھے تو پھر ہے۔ حضور اسلام نے جو لوگ تیار کیے ہیں ان کے برابر دنیا میں کوئی تیار ہو سکتا؟ ہاں، تو آڈی آکسفورڈ یونیورسٹی بھی وہ نہیں تیار کر سکتی جیڑے حضور نے دار ارکم دے 10 فٹ دے چبوترے کر کے دیتے، نہیں کر سکی ہے۔ دورے میں آ رہے ہیں ان لوگوں کے جن کے پیچھے آپ اور میں چلتے ہیں، کیوں جی اونا دے چرچ وچ رہن والا جڑا پادری ہے انہوں کی کہندے نے، ہو کی کہندے نے جی؟ بولو اچھی بولو سارے، تے فادر دا معنی پتہ تو انہوں کہ میں دساں؟ اللہ اکبر۔ تے او اپنے پادری نو کہندے نے فادر، تے اسی مولوی نو کی کہنے ہیں؟ اسی مولوی نو کی کہنے ہیں؟ ہم دین جاننے والے کو کیا کہتے ہیں جی؟ مولوی ساڈے پیر دی جوتی، مولوی بخشے گئے تھے اسی آپ ہی لنگ جانا ہے۔ یہ ہماری زبانوں پر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم کے دین کے عالم کی عزت ہے۔ جس مسلح پر یہ بندہ کھڑا ہوا ہے نا، یہ مسلح کسی اور کا نہیں، یہ نبیوں کے امام کا مسلح ہے۔ ہاں، وہ جو ہمیں رستہ دکھاتے ہیں، جن کے پیچھے ہم پھٹی ہوئی پینٹیں پہننے کے لیے تیار ہیں فیشن کے نام پر، آدھے لباس ہماری عورتیں پہننے کے لیے تیار ہیں، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگانے کے لیے عورتیں تیار ہیں، جس قوم کے پیچھے لگ کے اس کے چرچ میں جو سکارف پہن کر عورت پھرتی ہے وہ اسے سسٹر کہتے ہیں، اور ہماری عورت برقع پہن لے تو کہتے ہیں دکیا نیوز، بے وقوف، جاہل۔ یہ کون سا دورہ میں آ رہے ہیں؟ وہ اپنے پادری کو فادر کہیں، ایسی مولوی نے کچھ نہ سمجھیے، کیوں جی؟ استاد خادم صاحب نے لوگ کا مرن تو بات کیا جی مولوی بہت چنگا جی، پہلے کہندے جی مولوی کی کر لے گا جی، میں ایکھو جو جملے لوگوں کہندے جی یہ لنگڑا مولوی معاذ اللہ، ایتھوں تک لوگ کہندے سن۔ یہ تو معذوری اب رب کی دی ہوئی ہے، رب کی تقسیم پر بھی لوگ معترض ہو جاتے ہیں اپنی انا کی خاطر، اپنی انا کی خاطر۔ یورپ یاد نہ کریں، آپ نے جس دن مدینہ کا رستہ دیکھا تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کامیابی حضور کی گلیوں کے اندر ہے۔ حضور حضرت صدیق اکبر جی، انہوں نے کہا جی میں جب تک حضور کی زیارت نہیں کرتا میں کہیں نہیں جا سکتا، کھا پی نہیں سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے جی 2 بندے کندھیاں دے چکیا جی، ایسے پاؤں گھسیٹ کر جا رہے ہیں۔ دار ارقم میں جب پہنچے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ عزت کا معیار دیکھیں جی، آپ قدردانی دیکھیں، آپ محبت کا جواب دیکھیں۔ نبی علیہ السلام جن کے لیے جبریل سدرہ چھوڑ کر زمین پر آ جائے، وہ نبی اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہوا تو صدیق اکبر کے لیے، صدیق اکبر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا صدیق کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا، اور صدیق اکبر نے کہا جی زبان حال سے تو یہی کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو تسی حال پوچھ لیا اور ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے جب پوچھ لیا، آپ نے پوچھ لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ریاض النادرہ کے اندر، امام تبری نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کوئی گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر آئے تو اللہ اکبر، اب حضور اسلام کا انداز دیکھیں، انہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے، پھر کیوں آیا؟ حضور اسلام نے فقبل فاہ، انہوں نے حضور اسلام نے حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوم لیا۔ کیوں جی؟ ساری دنیا جن کے قدم چومیں وہ صدیق کا ماتھا چوم رہے ہیں، ساری دنیا جن کے قدم چومتی ہے وہ نبی حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوم رہے ہیں، اور ماتھا چوم کر فرماتے ہیں یا ابوالحسن، اے علی المرتضیٰ، اے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لو
मंजिलत अबी बकरिन इंदी का मंजिलती इंदी इंदा रब्बी। हजरत रसूल इस्लाम ने फरमाया, ऐ अबुल हसन, ऐ अली मुर्तजा, अबू बकर सिद्दीक का मकाम, दर्जा, रुतबा मेरी निगाहों से देखना है तो जो मर्तबा मकाम अल्लाह ने सारी मखलूक में मुझे दिया है, यही मर्तबा मकाम मेरी निगाह में सिद्दीक अकबर का है। हाँ जी, हुजूर इस्लाम नाल फजीलत अल्लाह है कोई ज़ाहरी या बातनी? जसो ये भी तकसीम की जाती है जी, हज़रत अली बातनी खलीफा हज़रत अली हैं और ज़ाहरी सिद्दीक अकबर हैं। मैं क्या जी, ये ज़ाहिर बातिन की तकसीम मुनाफिक कर सकता है? हम ज़ाहिर से भी वही मानते हैं और बातिन से भी वही मानते हैं। क्यों जी? ये आपने हुजूर के सहाबा को ही उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जी, वो बातनी मानते थे, वो ज़ाहिरी मानते थे, अंदर कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। ये ईमान नहीं है। ईमान यही है जो आपके दिल में है, वो आपकी ज़ुबान पर भी हो। अज़ल से रहा है ये कलंदरों का तरीक, हजार खौफ हो, ज़ुबान हो दिल की रफीक। अल्लामा इकबाल कहता है, कलंदर ऐसे की गल करते हैं कि हजार खौफ हो कायनात में, अपने मसलक के लोग बिगड़ जाएं। बड़े बड़े शयूख़ुल हदीस हक ये है कि ज़ुबान हक बोले, हक ऐलान करे और अपने हक अकीदे से कभी भी मुंह ना फेर कर जाए, कभी भी ना फेर कर जाए। जब हुजूर इस्लाम से बड़ी फजीलत वाला कौन? हुजूर ने फरमाया, जो मर्तबा मकाम रब की निगाह के अंदर मेरा है, वही मर्तबा मकाम मेरी निगाह के अंदर सिद्दीक अकबर का है। तो दसो हुजूर इस्लाम उन्होंने ज़ाहरी समझते सन कि बातनी भी समझते होने ने? सारे सूफिया ने लिखा जी, मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर इस्लाम का ये फरमान अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल में कबूल है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को फजीलत जो है नमाज, रोज़े, हज, ज़कात से नहीं मिली। हज़रत सिद्दीक अकबर के दिल में एक चीज़ है, वो राज है। वो राज सिद्दीक के सीने के अंदर जो है, उस राज की वजह से अल्लाह ने अबू बकर को फजीलत दी हुई है, फजीलत दी है। आप जब मर्ज़ुल विसाल के अंदर थे तो आपने अपने मुसल्ले के लिए, ये सही बुखारी याद नहीं आती है, हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए हैं। मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन नास, के हज़रत सिद्दीक अकबर से कहो लोगों को मुसल्ले पर खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा सिद्दीका और हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो पता क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि या रसूलल्लाह, वो बड़े रकीकुल कल्ब हैं, मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकेंगे जहां आप खड़े होते हैं। सिद्दीक मुसल्ला खाली दे के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्यों जी? जहां महबूब खड़ा हो, कभी महबूब नजर ना आए तो हाल आसान नहीं है बर्दाश्त करना। इंसान तो इंसान। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिस ऊँटनी पर मेरे रसूल करीम सफर करते थे उसका नाम था कस्वा। हुजूर इस्लाम का जब विसाल हुआ तो ऊँटनी 3 दिन मदीने नहीं कट सकी। हाँ, ऊँटनी कभी इधर जाती है, कभी इधर जाती है। 3 दिन उसे अगर अपना महबूब नजर नहीं आया तो ऊँटनी ने कुएं में छलांग लगा के अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा, अगर हुजूर नजर नहीं आते तो मैंने जिंदा रहकर क्या करना है? अल्लामा सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा उन्होंने हुजूर इस्लाम के बारे में। कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिस बंदे के दिल सख्त हो ना, जिसे मोहब्बत का पता ही ना, लोग उसे पत्थर दिल कहते हैं, संग दिल कहते हैं। क्यों जी? ऐसे है कि नहीं? उनके उस महबूब की क्या शान है जिसने पत्थरों के भी दिल बना दिए हैं। हुजूर ने फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद पहाड़ से करता हूँ। दसो जी, जिन्हों दुनिया से मोहब्बत ना दी, शायद आप पता लोग उन्होंने कहते ने तेरे दिल च दिल नहीं पत्थर है। जिसकी मोहब्बत पत्थरों में भी आ जाए वो महबूब कितना सोना होना है जी, कितना हसीन होगा जी। आपने फरमाया सिद्दीक का वो मकाम है जो अल्लाह की निगाह के अंदर मेरा मकाम है। ग़ज़वा बदर का मौका था, हज़रत सिद्दीक अकबर के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए। तो क्या हुआ जी, उस वक्त जंगों के उसूल थे, पहले लाइनें बनती, फिर ग्रोह बनते, फिर डिसाइड होता किसने किसके साथ लड़ना है। सुबह होती तो कोई मुबारज़त देता, आकर पुकारता ललकारता है कोई मेरे साथ लड़ने वाला, फिर उसके साथ उसके मुकाबले के लोग जाते, और फिर उसके बाद वो 2-4 लड़ाइयाँ ऐसी होती, बाद में मजीद वो सारी फौजें एक दूसरे पर चढ़ाई करती। हज़रत सिद्दीक अकबर की मोहब्बत, ईमान, जज्बा देखें। हज़रत सिद्दीक अकबर का पैगाम ये है, उनका रिश्तेदारी खून की नहीं है, रिश्तेदारी रसूल करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी की है। अगर खून हुजूर के मुखालिफ हो जाए तो फिर खून नहीं देखा जाएगा,
پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ انور ہی دیکھا جائے گا. سگا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. لوگ کتنی محبت کرتے ہیں جی, کتنی محبت کرتے ہیں. میں وہ حدیث سنا رہا تھا, یہ میں بعد میں سناتا ہوں. انہوں نے کہا جی مصلی پہ کھڑا کرو, انہوں نے کہا جی وہ رقیق القلب ہے, کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ تم یوسف والی عورتوں کا کردار ادا نہ کرو, اس مصلی پر, میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے وہ صدیق اکبر ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اور اس کائنات کے لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق ہو اس قوم کا امام کوئی اور بن جائے. ٹھیک ہے. اور ریاض الندرہ کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک نماز پڑھائی تھی, مصلی پر کھڑے ہی ہو گئے, کھڑے ہو کر ابھی اللہ اکبر کہہ دی, تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں جی, بولو جی. یہ آواز رسول کریم کے کانوں تک پہنچ گئی. آپ کیونکہ اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما تھے اور مسجد کے ساتھ تھا. حضرت عمر بلند آواز شخص سے آپ کی آواز گئی, آپ نے اندر سے 3 مرتبہ فرما دیا. آپ نے فرمایا لا لا لا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ان کا امام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں یہ آواز ابو بکر نہیں عمر کی ہے, جاؤ عمر سے کہو عمر مصلی چھوڑ, اس مصلی پر ابو بکر صدیق ہی کھڑا ہوگا, صرف وہی کھڑا ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جی نبی علیہ السلام کے بڑے فرامین ہیں اور ایسی محبت بھرے ہیں. بخاری مسلم ترمذی ہر جگہ بھرے پڑے ہیں. لوگوں کو باقی معاملات میں تو یاد آتی ہیں چیزیں, ایسے نہیں یاد آنیاں. کیوں جی, یہاں لوگ دیکھتے نہیں ہیں. جو مرتبہ کسی کو اللہ رسول دے دیں اسے کوئی چھین سکتا ہے جی, بولو جی. اور امت پر کیا ضروری ہے, وہ مانے جو اللہ رسول نے دیا ہے کہ وہ مانے جو انہوں نے وحیدان کہتا ہے. اللہ ہے جی, میرا وحیدان یہ کہتا ہے. میں کہا تسی وحیدان کول رکھو, ساڑھے کو حضور دا فرمان ٹھیک ہے, فرمان ٹھیک ہے. پتہ کیا کہتے ہیں او جی, یہ اب میں کیا کون سی تشریح کروں جی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہوتے کھڑا ہے جی, انہوں نے کہا جی اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی جنگ صبح ہونی ہے, فوجیں لڑیں گی, سارا کچھ ہوگا, لیکن میری گزارش ایک ہے, میں نے جب سے اپنے بیٹے کو مخالف پارٹیوں کے اندر کھڑا ہوا دیکھا نا تو صدیق کو چین نہیں آ رہا. آپ حکم دیں, میں اپنے بیٹے کی گردن پہلے لے کر آتا ہوں, باقی لڑائیاں بعد میں ہوں گی. اب سنیں وہ لفظ رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمائے. آپ نے فرمایا متعنا بنفسک یا ابا بکر, اے صدیق اکبر تیری زندگی بڑی قیمتی ہے, ابھی لڑنے کی باتیں نہ کر, تیری جان سے ہم نے بڑے فائدے لینے ہیں. انت منی بمنزلۃ السمع والبصر, صدیق تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری آنکھیں اور کان ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے جیسے میری آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. میں ایک لطیف بات یہ جان بوجھ کر کہنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں بھی اہل سنت میں بڑا اختلاف اس پر ہوا جی. سیدہ فاطمہ کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا, یہاں پھر لوگ فضیلت کا پہلو اٹھاتے ہیں. ہم فضیلت مانتے ہیں سیدہ کی, یہ بات یاد رکھ لیں. سیدہ خاتون جنت ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, لیکن فرقے مراتب کا جو لحاظ شریعت نے دیا وہ بھی ماننا ضروری ہے, وہ بھی ماننا ضروری ہے. کہتے ہیں یہ جگر کا ٹکڑا ہے اور حضور کا جگر کے بغیر تو جسم ہی نہیں چل سکتا, زندگی ممکن نہیں ہے. تو میں کہا تسی حضور نے محتاج بنا دیتا ہے سیدہ دا, کیوں جی, اے تسی عقلی مثالاں دیندے جے بھی جگر کے بغیر تو جسم ہی نہیں چلتا ہے, تو جگر کے بغیر تو پھر میں اتنے کہہ سکنا حضور نے فرمایا صدیق تو میری آنکھیں اور کان ہے, تے جیڑیاں اکھاں نال حضور نے رب دا دیدار کیتا پھر وہ صدیق اکبر ہوئے. کیڑے پاسے تسی جاؤ گے. حضور کا جسم مبارک یہ صرف تشبیہ ہے, محبت کے اظہار کے لیے حضور نے فرمایا ہے. اے نہیں کہ وہ جگر دی جگہ تے سیدہ کائنات معاذ اللہ فٹ ہو گئی ہیں, اے نہیں, کائنات میں جس کو جو مقام ملا وہ صدقہ حضور کا ملا ہے. حضور کسی کے محتاج نہیں ہے. جی جگر لگ گیا جی, جگر کے بغیر تو شاید کوئی نہیں چلتی. میں کہا سیدھے شیعہ ہی ہو جو, سنی رہن کی لوڑ کی تانوں, کیوں جی. اسی لیے تو شیعہ حضرات کہتے ہیں, وہ کہتے جی حضرت علی نبیاں نہ لو یہ افضل نے معاذ اللہ. کیوں, وہ کہتے جی حضور علیہ السلام نے حضرت علی نے فرمایا نفس کا نفسی, صدیق تیری جان میری جان ایک برابر ہے. اور دسو حضور دا نفس جڑا حضور دی جان ہے سارے نبیوں نال افضل ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے جی افضل ہے, کہتے اسے کر کے حضرت علی نفس رسول نے تو سارے نبیوں نال افضل ہے. تو میں کہا تسی بھی چپ کر کے ڈب مرو انہاں دے نال ہی, کیوں جی. آپ ان کے پلڑے میں بیٹھے نا, ہمارے پلڑے میں کیوں ہیں.
اور جلالی صاحب ایک جملہ کہندے نے، ساڈے لوگ جلالی صاحب کے بارے بہت کچھ کہندے نے، لیکن قدر کرو مرن تو بعد تسی جنازے ہی پڑھنے نے ہر وری تسی جنازے ہی پڑھنے نے۔ جلالی صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہونے دیں گے کہ سواریاں باؤ داتا صاحب دا نام لے کے تے لان گامے شاسی نہیں دینیاں، گامے شاہ نہیں اترے دینیاں سی، اگر بیٹھے داتا صاحب کے نام پر ہیں تو سواری وہیں جا کر رکے گی داتا صاحب کے قدموں کے اندر ہی۔ صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، یہ بات سمجھ لیں، حضور علیہ السلام نے جس کے بارے میں بھی یہ لفظ فرمایا نا، جیسے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ محبت کے اظہار کے لیے کہ اتنی گہری محبت ہے مجھے ان کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نفس ہی تبدیل ہو گئے ہیں، نفس اور جانیں تبدیل نہیں ہوئی، مصطفیٰ کریم کا نفس کیا مصطفیٰ کریم کے لواب برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ دے بندو تسی کو گل کرو جیڑی عقیدے مسلک دی گل بھی ہوئے کو عقل چ بھی بیٹھے، ورنہ تو صحیح ترمذی یہ سیاستہ کے اندر نہیں ہے، صحیح حدیثیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے فرمایا العباس منی وانا من العباس، آپ نے فرمایا میں عباس سے ہوں عباس مجھ سے ہے، یہ تو آپ نے اپنے چچا کے لیے فرمایا۔ آپ نے انصار صحابہ کے لیے فرمایا انصار مجھ سے ہیں اور میں انصار سے ہوں، یہ محبت کے اظہار کے لیے ہیں۔ اور جنہیں پڑھیاں ہی دو حدیثاں نے وہ بات جو اگلی سنے کہندے یہ تو نویں گل ہے، تو میں کہا تسی نویں پہلے پڑھنی سی، تسی پہلے پڑھو، ہون کہندے یہ نویں گل ہے۔ اسی کسی نے مقابلے جو حدیث کہندے یہ ہم نے کبھی نہیں سنی، تو میں کہا تو امام بخاری نو پڑھانا رہے ہیں بھی تو کبھی نہیں سنی، دنیا میں ساری حدیثیں تو امام بخاری کے پاس بھی نہیں ہیں، کیوں جی؟ حدیث کا بڑا ذخیرہ جی، امام بخاری اپنی جگہ پر امام ہے، امام ترمذی کا اپنا مقام ہے، سارے امام ہمارے ہیں، اور جڑے امام عقیدہ لکھ جان اس تو بعد سانو کسے نویں دی لوڑ نہیں۔ جی اکیڈمی اپنی، لوگ اپنے کیمرہ اپنا، تے جیلم دی دھرتی، کہندا جی صحابہ اکرام ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، میں کہا تیری شکل ہے گالیاں دیتے تھے، اور اے زمانے چ میں کہ خادم حسین رضوی دا شاگرد کدے صحابی بارے گل نہیں سنتا تے صحابی سن سکتے تھے؟ یہ جذبات ہیں، آپ سارے صحابہ پر الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے، دوسرے بہ کے سنتے رہے، اور کو خدا کا خوف کرو یار۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کو ممبر پر گالیاں دے تو آڑے میرے سامنے کو گالی دے تے اسی چھڑا گے انہوں؟ ہم محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو صحابہ دے سامنے حضرت علی نے کون گالیاں کٹدا رہا ہے؟ اے کم نہ کرو، مسلک وہ جو رسول کریم دے کر گئے۔ امام زین العابدین اللہ بڑا کو سید ہے تو لیاؤ ساڑھے سامنے، مال سید ہونا اپنے آپ کو کہلوا کر ہم ساڑھے تے ہیں جو رو پاندے نے، ہم سادات کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک برابر نہیں، ہاں جی ہم خاک بھی چومنے کے لیے تیار ہیں، لیکن سید ہوئے تے سنیاں دا عقیدہ مسلک ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ ایتھے جانا ہے جی سیدھا مدینہ شریف، امام زین العابدین وڈا کو سید ہے؟ بولو جی، جنہ کربلا دا میدان میں اکھاں نال ویکھیا جی، جنہ امام حسین کی زیارت کی، امام حسین سے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے وڈا کو سید ہے تو لیاؤ۔ امام زین العابدین نے ایک بندہ آکے طنز کر دیا، کہندا جی صدیق اکبر اور حضرت عمر دا مقام نبی کریم دی بارگاہ کیڑا سی؟ امام زین العابدین نے فرمایا جو مقام آج ہے وہ بھی ان کی زندگی میں تھا، یعنی جو حضور نے آج اپنے نال سوایا ہے نا تو قیامت نو بھی جی آنا ہے، اپنی زندگی جو بھی حضور نے نال ہی رکھے ہیں۔ امام زین العابدین سے بڑا کو سید ہے تو آئے پھر جی، انہوں نے کہا جی صدیق کا وہ مقام ہے جیڑا ہون نال جفی پا کے پیا ہے، انہیں قیامت نو بھی جی آنا ہے۔ کہندے جی حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر ہیں جو نے فرمایا جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، تو ترمذی دی روایت چکو حضور نے ایک طرف حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، دوسری طرف حضرت عمر کا، آپ نے فرمایا ہاں قضا
नुबअसु यौमल क़यामती, लोगो है जिन में हाथ चुके ने मंजर याद रखना, क़यामत नु असीं इंज ही आना है। सुभान अल्लाह। ये तिरमिज़ी की रिवायत है, सही तिरमिज़ी में मौजूद है। किसी को हवाला चाहिए होवे ते आवे, असीं हवाले हर शय दिखाने को तैयार हाँ। ऐ नहीं कि सुनिया को किताबें ही कोई नहीं है, सही तिरमिज़ी में मौजूद है। आपने फरमाया है देखो मैं हाथ फड़े ने, लोगों देख लिया, आपने फरमाया मंजर याद रखना, क़यामत नूं भी असीं इंज ही आना है। दसो जी जिंदे हाथ अज भी मालका फड़े होण, क़यामत नूं भी फड़े होण, तो कोई इधर उधर जा सकता है? इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बात याद आ गई, मैं सुना दूं। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने शवाहिदुल हक नामी एक किताब लिखी है, और इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी इतना बड़ा आलिम है, बर्रे सगीर में आले सुन्नत का जो दिफा है, जिस सतह पर और जिस इल्मी काबिलियत के साथ सैयदी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, अरब की दुनिया के अंदर उनकी आंखों में आंखें डालकर जिसने अकीदे का दिफा किया है, उसका नाम इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है। एक बारी ना वो अरब की कौम ने फाड़ के ना जेल च पा दिता, उन्हें कहा तुसी केड़े हक बयान करते जी। वो जेलर फाड़ के लैके गया ना, तो वो कहना जी हजूर तुहाडी खिदमत करना चाहना। उन्हें कहा असीं तेरा दिता कुछ नहीं खाना, हाँ तू सान नाल घसीट के लियावें तो हुण इत्थे आके तू मजबूरियां वहावें, असीं नहीं खाना। वो 3 दिन बाद आया, उन्हें दरवाज़ा खोलता, उन्हें कहा जी तुसी बाहर आओ जी। उन्हें कहा की होया? उस दिन घसीट के आप ले आया, तो अज दरवाजे खोल के कहना बाहर आओ, क्यों? वो कहना जी जिन्हां दा तुसी काम करते रात वो आप आए ने। क्यों जी? मालिक फिर खंड वो आ गए। उन्हें कहा तेरी किन जुर्रत साढ़े गुलाम नूं पढ़िया है? बस वो जेलर कहता, उन्हें कहा जी मैं उत्थे जाके जेल दरवाजा खोल के मैं कहा जी हुक्मरान जाने तो मैं जाना, तुसी सरकार बाहर आओ। इतना बड़ा इमाम है, ये रोज़ा रसूल के सामने नहीं समझाते इमाम नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। इनके सीरत निगारों ने लिखा है रोज़ा अनवर पर, असी तो जाके पता नहीं की कुछ चमन चुटन कर रहे ना, असी पढ़ते कुछ भी नहीं कि करना उत्थे जाके की चाहिए की नहीं करना चाहिए। उत्थे जाके तो उच्ची साड़ी लैना अल्लाह के बंदे। इत्थे कहंदा जी मैं उन्होंने इंज फालिया शुरते नूं, मैं कहा तू क्यों पढ़िया? उत्थे आवाज़ ही नहीं कढ़नी, तू फालिया उन्होंने। अपनियां बर्तनियां ना विखाओ। उलमा ने लिखा है, ये सच्ची बात कह रहा हूँ, उलमा ने लिखा है, सूफिया कहते हैं बाद वली जिनको विलायत का मकाम मिलता है, मदीने में अल्लाह उनकी विलायत एक मरतबा सल्ब कर लेता है। क्यों? कि दुनिया में अगर यहाँ विलायत और इमामत है तो वो रोज़ा रसूल में बैठे हुए हैं। हाँ ऐथे आके कोई अपनी विलायत ना चाड़े, ऐथे अगर कोई निगाह करनी सिर्फ रोज़ा रसूल की तरफ। ये भी सूफिया ने लिखा है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं, ये साथ हुजूर ने फरमाया, इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रोज़ा रसूल पर नहीं जाते थे। किसी ने कहा जो उन्होंने कहा तुसी सामने क्यों नहीं जाते, ये आपके रोज़ा अनवर पर क्यों नहीं जाकर बैठते, मस्जिद नबी च नमाज पढ़ते ये, तो बाद चो अपने कमन लग जाते। इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह फरमाते थे, वो कहते सन सुनो जी, वो जो जवाब उन्होंने दिता है इतने खादिम हुसैन रज़वी साहब भी देते रहे। उन्होंने कहा जी कुत्ते का काम है घर के बाहर रहकर पहरा दे। हाँ वो कुत्ता बार बार घर नहीं घुसता, असी घर नहीं जाना, मालक आपे जिस दिन गुजरे तो रोटी पा के ही जाएंगे। वो उन्होंने लिखा जी शवाहिदुल हक में, कहते जी उन्होंने जमाने एक बाबा ऐसा बुजुर्ग वली जिसे प्यास ही नहीं लगती थी, जिन्हों की नहीं सी होंदा प्यास ही नहीं लगती, मर्जी दिल किया पानी पी लिया वरना प्यास की हाजत नहीं होती थी उन्हें। इमाम नबहानी फरमाते हैं कि जी वो गए उनके पास मिलने के लिए, उनसे जाकर पूछा, उनको जाकर कहने जी सुनिया तो प्यास नहीं लगती, हाजत कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे हाजत नहीं है, लेकिन जब मैं पीना चाहूँ तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन मैंने प्यास महसूस नहीं होती, मैं महीने लंघ जा ना पीवा, गुजारा मेरा होता है। उन्होंने कहा जी कैसे होता है? उन्होंने कहा जी मैं पहले सा उस पार्टी च, मैं नाम भी लै लेना, समझ गए जी? हाँ जिन्हों के झंडे भी काले दिल भी काले हर शय काली। वो कहते जी मैं उधर सा, हज़रत अली से मोहब्बत रखता था, अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर से बुग़्ज़ रखता था। कहते जी रात एक दिन सुता थे, ख्वाब च मैदान माशर का मंजर आया, औज़े कौसर था जहाँ सबको जाम पिलाए जा रहे थे, उस जाम पिलाने वालों में मौला अली उल मुर्तज़ा भी खड़े थे और हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा के मौला अबू बकर सिद्दीक भी खड़े थे। हाँ उनके मौला उमर भी खड़े थे। वो खड़े जी, वो कहते जी मेरी मोहब्बत क्योंकि हज़रत अली थी, उनका मैं मुखालिफ था, मैं जाके हज़रत अली दे पैर नपे, मैं कहा जी हुजूर आज जाम पिलाओ। हाँ
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حالت خواب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس دل میں ابو بکر صدیق عمر کا بغض ہو علی انہوں کچھ نہیں دے گا، ہاں تو جام کرنا میں تینوں قطرہ نہیں پلانا۔ وہ کہتے جی میں شرمندہ ہو گیا، اب میں شرمندہ ہی ہو گیا کہ ان سے تو بغض رکھتا تھا، ایک امید سی جنہوں نے ساری زندگی محبت کی تھی، آج جو ہی پیچھے ہٹ گئے تو میرے بلے کی رہا جی۔ کہتے جی اب میں ان کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا، میں حضور دی بارگاہ چلا گیا، چلو جی انہاں نال تو بغض ہے، انہاں تو میں نبی منتا ہی رہا، ان کے پاس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو علی کی بارگاہ سے رد کر دیا جائے، مصطفیٰ نے ڈیوٹی ان کی اسی لیے لگائی ہے، جنہیں آنا ہے تو ہو کے آئے، ہاں ایتھو نہیں ملنا کچھ۔ انہوں نے کہا جی ہوں میں پریشان ہاں، کوئی راہ تو دسو، آخر تو آپ ہمارے نبی ہیں، کوئی رستہ تو دکھائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی راہ تو اسی دسن آئے دنیا تے، رستہ دکھائیں گے، چلنا تمہارا کام ہے تو پھر کامیابی مل جائے گی۔ کہا جی رستہ دسو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر میرے بعد سب سے بڑھ کر جو رحم کرنے والا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ ہاں کہتے ہیں جا کر حضرت صدیق اکبر سے معافی مانگو، نہ معاف کر دیتا تے جام تینوں اسی آپ پہ آ جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گئے جی، انہوں نے معافی منگی مختصر کے، حضرت صدیق اکبر معاف کر دیا۔ کہتے جی خواب جو نہ معاف کیتا تو رسول کریم نے اپنے ہاتھوں سے جام پلا دی ہے۔ کہتے ہیں جس دن کا حضور نے جام پلایا نا خواب کے اندر، کہتے ہیں اس دن سے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اس دن سے آج تک مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا جی دنیا میں 3 چیزیں جو ہیں ان سے مجھے بڑی محبت ہے، حبب الیہ من الدنیاکم الصلاۃ، 3 چیزاں اللہ نے انہوں دی محبت میرے دل چ پا دیتی۔ اے طیب صاحب نے کہا جی یہ گل تسی لازمی سنانی، تو گلاں جی حضور دیاں سنیاں ہی سنیاں نے کہ ٹائم بہت ہو گیا جی، سبحان اللہ، تھک بھی جاتی نا ساری قوم۔ اللہ میچ رات 1 بجے تک چلے بھی پھر چونکاں چلا کے بہ جان گے، تراویح نہیں چھڑ دے۔ 3 چیزاں دی محبت حضور نے فرمایا جی، اس حدیث میں 21 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بعد میں فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں دنیا میں 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جی 3 میریاں بھی سن لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی 3 سے مجھے بھی بڑی محبت ہے۔ پچھوں حضرت مولا علی نے فرمایا جی 3 میرے کول بھی ہے نے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، انہوں نے کہا جی 3 میریاں بھی سنو۔ جبریل امین ابھی پیچھے ہٹے، رب نے فرمایا جبریل دوبارہ جا، انہوں نے جا کے کہا 3 خدا کو بھی بڑی محبوب ہے۔ 21 چیزیں 21، میں 21 اب پوری نہیں سناؤں گا، 3 حضور دیاں تے 3 صدیق اکبر دیاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 نیک عورت بیوی، 2 خوشبو، 3 آپ نے فرمایا نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ نے فرمایا حبیبہ، میرے دل میں یہ محبت ڈال دی گئی ہے، ودیعت کر دی گئی ہے میرے دل میں یہ محبت رب کی طرف سے۔ 3 چیزاں دی حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر نے فرمایا دسو جی تہاڈیاں کیڑیاں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صدیق کی خواہش دنیا میں یہ ہے کہ نظر صدیق اکبر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہو، بس اے جس کو مل گیا ان کی چاہیے جی۔ حضرت ربیہ نے حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اسالک مرافقۃ فی الجنہ، جنت جو تہاڈی غلامی چاہیے دی، نیری جنت نہیں چاہیے دی، جنت جو غلامی بھی مصطفیٰ دی چاہیے دی۔ حضور نے فرمایا وغیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے دے؟ انہوں نے کہا جی تجھ سے مانگ کر تجھی کو مانگ لی ساری کائنات، پیچھے کی رہ گیا۔ انہوں نے کہا جی چہرہ حضور کا ہو، آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں، بس دیکھتی رہے، اور کیا چاہیے؟ دوسری گل ہے کہ جی مال صدیق اکبر دا ہوئے، قدم مصطفیٰ دے ہون، میں قربانی کر دیا جاؤں۔ تسی میں نے تو 30 گل جو نہ فرمایا میری بیٹی عائشہ کا نکاح حضور سے ہو جائے۔ 3 خواہشاں اللہ نے پوریاں کیتیاں جی، اور 3 خواہشاں دا تعلق حضور دے نال، اپنی ذات نال نہیں، اپنی ذات واسطے کچھ نہیں، 3 گلاں حضور واسطے ہیں کہ چہرہ حضور کا دیکھیں۔ آج جدید ذہن ہے نا جڑے مرزا نو سن دے کہندے جی چہرہ حضور کا دیکھیں اللہ کی عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ میں کہا حضور نو صحابہ نے پوچھا سی مانا اولیاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، جے ولی دے چہرے تے نگاہ پوے تے خدا یاد آ جاندا ہے، تے خدا نو یاد کرنا، خدا دا ذکر کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تے جے ولی دا ویکھیا چہرہ یاد آندا ہے تے نبی دا ویکھیا کچھ نہیں آندا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق،
جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے جمال الہی کو دیکھ لیا ہے جی نظر میری ہوئے 3 دن جی غار سور دے وچ 3 دن اسی وہ جڑے شانہ حضرت علی دیاں بھی منیاں تے صدیق اکبر دیاں منیاں کعبے کے بت توڑنے تے حضور نے فرمایا علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ حضرت علی نے فرمایا جی میں تھلے بیٹھا تسی مال کو چڑھو اللہ اکبر حضور نے فرمایا نہیں علی اے بھار کوئی اور ہی چک سکتا ہے اے بھار کسی اور دا مقدر ہے حضرت علی حضور کے کندھوں پر جیوں آیا پھڑیا تو حضور نے فرمایا علی 10 کتنے پہنچ گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اکبر کہتے یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو اللہ کے عرش کو ہاتھ لگا دوں ملک صاحب ٹائم ہو گیا بڑا ایسے ہی انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں تو رب کے عرش کو ہاتھ لگاؤں حضرت علی کو حضور نے فرمایا علی رہن دے لوگوں کو بتانا ہی تھا اچھا جس کندھے پر حضرت علی سوار ہوں تے عرشاں تک پہنچ جان جن دے کندھیاں تے خود حضور ہی قدم رکھ دیں تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم ایتھے جی وہ کندھیاں رکھن کتے شان پہنچنی تھی یہ مولانا ذکریہ دیوبندی نے بھی لکھا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں جب شیخ پیر جو کامل ہے وہ اپنے مرید کی تربیت کرے نا 7 درجے ہیں 7ویں درجے پر پہنچ کر مرید کی شکل و صورت بھی پیر کی شکل و صورت میں ڈھل جاتی ہے پہلے 6 درجوں ساڑھے کو پہلا درجہ نہیں پار ہوتا جی کیوں جی جیڑی قوم میں پوچھتی جی مرید ہونا بھی چاہیے کیا ضرورت ہے مرید ہونے کی ہمارے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے تو میں کہا تم بخاری دی شرح لکھی بیٹھے ہیں تیرے کو قرآن حدیث ہے تفسیرہ تم لکھیاں نے ان کی کیا ضرورت ہے میں کہا اگر تم پینچر بھی لانا نا تو کسی استاد کو جا کے سیکھنا پینا ہے ہاں جی مجھے میرے قرآن حدیث رہنمائی کر دے گا میں کہا قرآن حدیث ہوندی رہنمائی کر دے جن دی کنڈ پیچھے استاد کھڑا ہوئے ہاں جن دے پیچھے ہاتھ کھڑا ہوئے اب اس پر بھی ایک لمبا موضوع ہے میں کہ دین انجینئر نو نہیں آ سکتا دین مصطفیٰ دے غلام نو آندا ہاں نہیں انہوں نہیں آندا جی انجینئر دیکھیں ان کی اسی تانا نہ گل کریے یار پینچر نہیں کون دے کوئی آ کے وہ لا سکتا ہے انجینئر کام کر سکتا ہے جی وہ کہتا ہے جی یہ مولوی کیا کر سکتے ہیں میں کہا تو ہوائی جہاز بنایا ہے تو جی انجینئر اپنے شعبے کا کام کی کیتا ہی کیوں جی اگر کوئی علماء سے پوچھے تو علماء نے تو اللہ کے بندے 700 زبانوں کے اندر قرآن کی ٹرانسلیشن کی ہے ہاں 30 جلدوں نے بیچ حضرت بخاری کی شرح لکھی ہے 80 جلدوں نے اندر صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی تھی وہ بعد جو خلاصہ کر کے 4 جلدیں لے کے آئے انہوں نے کہا قوم کو 4 نہیں پڑھیاں جاندیاں 80 کون پڑھے گا اعلیٰ حضرت بریلوی نے سورۃ والضحیٰ کی تفسیر شروع کی تو 80 جلدیں ہو گئی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا جی یہ کون پڑھے گا بعد دے وچوں اسی پورے قرآن دیاں لکھیے تو انجینئر ہے تے کوئی سانو وہاں تو ایٹم بم بنایا ہے اپنا شعبہ دکھانا نہیں دین سب کا ہے جی میں کہ سب دا ہے لیکن سمجھ انہوں آندا جنہیں کسی استاد کو سیکھیا ہے ہاں سمجھ حافظ عبد الستار سیدی دے شاگرداں نو آ سکتا ہے 50 سال حدیث پڑھائی جی جنہ بیٹھے نے اللہ اکبر چہرہ ویکھو نا چہرہ حضرت استاد حافظ عبد الستار سیدی صاحب دا میں تو جگہ جگہ لوگوں نے کہنا لوگ کہتے ہیں جی دسو جی پیر کو کامل کتے میں کہا تسی پیر غوث کتب بھی ویکھنا تے جاؤ حافظ عبد الستار سیدی نو ویکھو جنہاں ساری زندگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا اس تو علاوہ ویکھی کوئی شے نہیں انہوں لوگوں نے ویکھو جا کے انہوں نے لکھا جی کتاب کے اندر پیر جب مرید کے 7ویں درجے کو طے کروا دے تو شکل و صورت بھی ڈھل جاتی ہے پورے جماعت صحابہ کے اندر اس 7ویں درجے پر اگر کسی کو پہنچایا ہے رسول کریم نے تو وہ فقط صدیق اکبر ہے ہاں صدیق اکبر کو چہرے کو دیکھ کر لوگ حضور کا گمان کرتے تھے حضور کا جب مدینہ ہجرت کر کے گئے نا صحیح بخاری جو ہے نہیں نظر آتا بخاری کے اندر ہے کچھ لوگ حضور سے مسافہ کیا کوئی صدیق اکبر دے آلے ہو گئے جنہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا جی چمک دا ایکو جائیے چہرے دا رنگ دا ایکو جائیے حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کا یہ مزاج دیکھا تو اپنی چادر اتاری چادر اتار کر حضور کے اوپر اس طرح تان کر کھڑے ہو گئے پتہ لگ گیا نا لوگوں نے جی جیڑا چادر لے کے کھڑا وہ غلام ہے جو سائے کے لیے کھڑا وہ غلام ہے جو سائے میں کھڑے ہیں وہ مالک ہیں یہ ڈھل گئے جی اے فیض کتوں ملیا اے غار فور چو ملیا ہاں اے نگاہاں نے نگاہاں نال فیض لیا جی مشکات کے اندر روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال یکون من الحسنات
عدد نجوم السمائی، اے جتنے آسمان دے ستارے یا رسول اللہ اتنی نیکیاں بھی کسے دیاں ہیں نے؟ کالا نعم عمر، حضور نے فرمایا بالکل ہیں نے میرے عمر دیاں نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دسو جی نیکی بندہ کدی لوک کے بھی کردا ہے، کدی گھر بھی نفل پڑھدا ہے، کسی نے چھپ کے بھی صدقہ دیندا ہے، تے جیڑے کہندے کندھ پیچھوں دا نہیں پتہ چلدا، اور میں کہا کندھ بڑی دور ہے، جنہاں لوک کے بھی نیکیاں کیتیاں حضور جاندے نے عمر دیاں انیاں ہیں نے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ عمر کی جانتے ہیں نیکیاں اتنی ہیں، چھپ کر ہیں یا ظاہر ہیں؟ عمر نے رات کو کی ہیں یا دن کو کی ہیں؟ کسی کو بتا کر کی یا چھپا کر کی؟ میرے حضور آسمان کے ستارے بھی جانتے ہیں کتنے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی نیکیاں کیڑا کیڑا کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پھر آگے کہا قلتو، میں نے پھر عرض کیا اینا حسنات ابی بکر، جناب صدیق اکبر کی نیکیاں کتنے گئیاں جی؟ سنو حضور اسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدۃ من الحسنات ابی بکر، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی عمر کی نیکیوں سے بھاری ہے۔ ایک نیکی بھاری ہے جی۔ چہرہ حضور دا ہوئے تے اکھاں میری آن میں ویکھدا رہاں، دوسرا جی مال میرا ہوئے قربان کر دیاں، سارا مال ایک باری لے آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ایک کی میں کہا جی میں صدیق اکبر نے آگے بڑھ جانا ہے، کار پورے دا ادھا مال لے کے آگے حضرت عمر، ایسی تو حوصلے دی گل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں جی؟ اسلام نے ضرورت پوے تے ادھا مال ہی بندہ کار پورے دا ٹوٹل کرے تے ادھا ہی لے آوے، یہ چھوٹا حوصلہ نہیں ہے، چھوٹا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ لے آئے، حضور نے پوچھا عمر کار کی چھڑ گیا؟ انہوں نے کہا جی ادھا تواڈے کولے ادھا کار والےاں کولے۔ ہاں تو علامہ اقبال پھر بول پیا، انہوں نے کہا جی اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت استوار۔ بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، حضور نے فرمایا صدیق گھر والے واسطے بھی کوئی چاہیے سی۔ علامہ اقبال کہندا ہے کہ میں وہ نہیں جڑا کہندا نبی نو دیوار تو پیچھے دا پتہ نہیں، علامہ کہندا ہے کہ حضور علیہ السلام نو پتہ سی گھر والے واسطے کچھ نہیں چھڑ کے آیا، اس کر کے حضور نے فرمایا بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، اور صدیق تو سارا ہی لے آئے پیچھے کیے، بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو ہے چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ اللہ اکبر۔ تیسری جی بیٹی میری ہوئے نکاح حضور نال ہو جائے، تو پھر نکاح جو سید عائشہ صدیقہ دا ہویا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے نکاح سے پہلے حضرت جبریل نے جنت جو میں نے تصویر لے آکے بھائی عائشہ دی، کہنے دینا نکاح ہونا جی۔ پھر محبوبہ بیوی، سب سے محبوبہ بیوی سیدہ خدیجہ کے بعد جس سے محبت ہے، پانی دا پیالہ لے آگے بھی حضور فرمان دے سن، اینا کو مگا کے موڑ کے کہندے سن عائشہ پہلے تو پی، پہلے تو پی۔ ایتھوں تک محبت سی، آپ نے فرمایا عائشہ جدو تو ناراض ہونی میں نے ادو بھی پتا ہوتا ہے، جدو تو خوش ہونی میں نے ادو بھی پتا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سے محبت دیکھے اور لفظوں کی پہچان بھی ہے کہ میری بیوی کہہ کی رہی ہے تو کیوں کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہنوں کہیں پتا چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی جب تو راضی ہوتی ہے نا، خوش ہوتی ہے بڑی، تو اس وقت کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے، اور جدو تو میرے نال ذرا تھوڑی جی ناراض ہونی ہو تو کہنی رب ابراہیم کی قسم ہے۔ آئے سیدہ عائشہ صدیقہ فوراً کہا یا رسول اللہ میں یہ صرف لفظوں کی حد تک ہوتی ہوں، دل تو ہڈے والی ہے، دل آپ کی طرف ہے جی۔ صدیق اکبر کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے جی، کردار بڑا ہے، محافظ ختم نبوت ہیں، جنگ جمامہ میں جمع قرآن انہوں نے کیا، ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ یہ لڑے، کیوں جی؟ اچھا ہن تسی ہن دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ عقیدے تے پکا رہنا چاہیے کہ نہیں جی؟ جی پکا رہنا چاہیے، بولو جی۔ نبیوں کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر، ہاتھ چوک کے دسو جی۔ ابو بکر، صدیق اکبر ہیں کہ نہیں؟ اور یار جن دے پیچھے حضرت مولا علی ہاتھ بان کے کھلو گئے تھے تو آنوں کوئی تکلیف ہے ہیں؟ ہاں وہ کوئی سارے جی سارے بولو، سارے بولو اللہ اکبر۔ نگری نگری کدی کدی علی 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 نگری نگری کدی کدی علی 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 دسو کوئی ختم نبوت کہ جی ہم حضرت علی کو مانتے ہیں تو میں کہا اسی تیرے نالوں پہلے ماننے ہیں۔ ہاں علی جن دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا اسی بھی اندے پیچھے ہی کھڑے ہیں۔ وہ انجی آ جا
این جی آ جا تو، ہم حضرت علی کی وجہ سے مان رہے ہیں ان کو، این جی آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تقسیم نہ کرو جی، صحابہ دیاں لڑائیاں نہ کرو، اپنا ایمان نہ بیچو۔ یہ وہ بڑے لوگ نے جنہاں نو رب نے انہاں دے صدقے جنت دینی سانو، بے شک بے ہاں شک۔ انہاں سارے دے صدقے۔ کوئی اس طرف جا رہا ہے، مسلک پکا رکھیں، عقیدہ پکا رکھیں، اور اپنے مسلک سے بے وفائی نہ کریں۔ ساری زندگی بندہ سنی رہے، آخری عمر آ کے کہے نہیں جی میں ادھر منہ مارنا ہے، اے نہ کرو کام، اے نہ کرو، بگڑو نہ۔ جے کسی نے دلائل چاہیے، کتاباں چاہیے، جنہ مرضی اعتراض چک کے لیاؤ، اللہ دے فضل و کرم ہو تو تو رب نے امام ہو دیتا ہے جڑا ہر کتاب کھول کے تانوں آپ بہا سکتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ جنہاں نے پیچھے تسی جڑا عربی کتاب کھول کے بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اینا پڑھیا مفتی ظہور احمد جلالی کو لائیں۔ سبحان اللہ، کہنے ہاں اللہ اکبر۔ قدر کرو اپنے امام حضرات کی، اپنے علماء کی، اپنے مسلک کے ساتھ کھڑے ہو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر کیمپ لگا ہوا ہے، تو انہوں پتہ ہے ہونا اس وقت سارے کفر دے نگاہاں ایتھے ہی کھڑیاں نے ہیں۔ ساڑھے نماز روزے نالوں کافر نوں تکلیف کوئی نہیں، وہ تو امریکہ جا مسیتاں بڑھا کے دیندے نے، کہندے جی پڑھو نمازاں، کیوں نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ دے بندے ہو، کشمیر کا ڈے بھی آن ڈیا ہے، لوگ کشمیر سے پتہ نہیں کی کہندے، 2 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کشمیر کے اندر جامع مسجد ان کی بند ہے۔ ہاں جنہاں لوگاں سکھاں واسطے بارڈر کھول دیتے ہیں، انہاں چ اتنی غیرت نہیں آئی کہ وہ کہہ دیں جی سری نگر دی جامع مسجد بھی کھولو۔ انہوں نے کیا؟ محمد علی گیلانی ساری زندگی آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے قبر کی مٹی میں چلا گیا۔ تسی میں تو آزادی نال جی رہے نا۔ نماز علامہ اقبال کہتا ہے جو ہند میں ہے مسلمان کو سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام میں آزاد۔ کہندے جنہاں نمازاں پڑھن دی اجازت، کہندے جی بس سارا اسلام ہی آزاد ہے۔ وہ سود تو انہوں حلال کرن دیندے نے، وہ سود کدی حرام قرار دین دیندے نے۔ وہ بار بار کہندے جی، کہندے مولوی کو سوچو سود ساڈے واسطے حلال کر دیو، کیوں نہیں؟ انج ہے کہ نہیں؟ ساڈا تھلے تک یہ ذہن بن گیا۔ ایک بندہ مینوں آ کے کہہ دیا، وہ مینوں کہندا جی یہ جی، میں کہا جی وہ پوچھتا ہے کہ یہ مال اس طرح کھانا جائز ہے، میں کہا یہ سود ہے۔ آپ کو پتہ بندہ کی کہندا ہے؟ تسی ذہن پڑھ لو، بندہ مینوں پتہ کہندا ہے، کہندا مول صاحب وہ انہاں پیسیاں جو بندہ کوئی صدقہ خیرات کر دے تے پھر نہیں ٹھیک؟ دسو۔ میں کہا تسی جس محکمے نوں رشوت دین دے تسی عادی ہوئے جے، تسی رب نوں بھی دین لگ پے جے، یار ہے کوئی گل ہے؟ میں سود میں نے کھانا ہے تو اور ساتھ میں کہتا ہے کوئی صدقہ خیرات دے دیے، رب تیرے صدقے دا بھوکا ہے؟ اے نہ کم کرو۔ ایک پوری دودھ دی بالٹی پئی ہوئے جی، دودھ دی بالٹی، دودھ حلال ہے کہ نہیں؟ اس چ پیشاب دے قطرے 2 ہی سٹ دیے تو کوئی پی سکتا ہے؟ ایسے طرح ہی اگر تسی سارا مال حلال دا ہوئے، 1 روپیہ وچ سود دا مل گیا نا، انہیں سارے دا بیڑا گرک کر دینا ہے۔ ہاں جمہوریت بھی اسی کری تانوں گل سناواں گے۔ جمہوریت دا اسلام نہ جڑا تعلق ہے نا، سانوں بھی پتہ ہے اسلام کے اندر پاور اسلام کی ہے۔ بس پارلیمنٹ جمہوریت کا معنی یہ ہے جیڑا فیصلہ جمہور کرن او قبول ہے۔ تسی دل تے ہاتھ رکھ کے دسو جمہور سارے پارلیمنٹ چ بیٹھ کے کہن سویرے شراب حلال ہے تے ہو جانی؟ تے پھر جمہوریت دا کی فائدہ ہے؟ ہاں اس کر کے خلافت دا فائدہ ہے۔ ہاں خلافت ہوگی جی۔ بس یہ سن لیں، باہر کیمپ لگا ہوا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عمران قادری صاحب ذمہ دار ہیں، کھڑے ہو جائیں، زیارت کروا دیں ان کو، آپ ان کے ساتھ شامل ہوں، اور باہر کیمپ ہے اپنی رکنیت سازی کریں، جو شامل ہو سکتے ہیں تعاون کر سکیں کسی طریقے نال، یار آپ تعاون کریں، اپنے دوستوں کو گائیڈ کریں۔ اور سر تے الیکشن کھڑے نے، اگے بھی آنے نے الیکشن، جڑے کہتے ہیں نا مولویاں کی کرنا ہے، میں کہا جدو مولوی تخت تے بیٹھے سن نا، مدینے میں زلزلہ آیا تے مولوی نے اڈی ماری تے زلزلہ ہی مک گیا سی، ہیں وہ آ جان گے تو انشاءاللہ سارا کچھ رب دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں مسلک حق اہل سنت پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔